محمد درود زحمت نہیں عزت ہے، احسان نہیں ایمان ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد اللہم صلی وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، صلوات پر محمد و آل محمد، بلند آواز اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کا عظیم اور کریم خالق سید زادے کے اس دربار پر اس عظیم الشان عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ مبارک میں عظیم ترین مہینے میں عظیم ترین ذکر کے اندر میں اور آپ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ نے اس مہینے کو سید الشہور قرار دیا۔ یہ دعوت فکر ہے ان جاہلوں کے لیے جو سادات اور غیر سادات میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، کہ کوئی ایک مہینہ دکھاؤ جسے تم ماہ رمضان کے برابر سمجھتے ہو۔ کوئی بھی مولوی ایسا نہیں جو کہے کہ شوال اور رمضان برابر ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، دن اس کے اور اس کے دونوں کے برابر ہیں، لیکن فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سید ہے۔ تو جب شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے تو نسل مروان اور آل عمران برابر کیسے ہوتے؟ اسے خدا سعادت عطا فرما دے جس کے لیے خدا سید کا لفظ بول دے، پھر کسی کی مجال نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ عظیم مہینے میں آیا قرآن، جس مہینے میں آیا اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں، جس رات میں آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں، جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں، کتاب وہ کہ جیسی کتاب کوئی نہیں، جس مہینے میں آیا مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں، جس رات میں آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں، جو فرشتہ لے کر آیا اور فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں، اور جس محمد پہ آیا اس جیسا کائنات میں کوئی کیسے ہو سکتا؟ اس کے 70 سے زیادہ نام ائمہ معصومین نے فرمائے۔ اس کا نام ہے شہر انابہ، اس کا نام ہے شہر المغفرہ، اس کا نام ہے شہر التوبہ، اس کا نام ہے شہر الرحمہ، اس کا نام ہے شہر المغفرہ۔ بندے نے پوچھا مولا اللہ کی رحمت تو پورا سال ہوتی ہے، اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا 11 مہینے بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا، اس مہینے اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کرنا۔ ایک آیت پڑھو 70 آیتوں کی تلاوت کا ثواب، ایک ختم قرآن کرو 70 ختم قرآن کا ثواب، ایک دفعہ یا علی کہو 70 ختم قرآن کا ثواب۔ حیدری، جنہیں بات سمجھ آئی ہے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھا، ایک دفعہ یا علی کہنے سے ایک ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایک دفعہ یا علی کہو 70 ختم قرآن کا ثواب۔ یہ کئی بندے روزے سے ڈرتے ہیں اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں، علی کے شیعہ نہیں ڈرتے۔ علی کے شیعوں کو روزے سے بڑے تعلقات ہیں، جتنے تعلقات علی کے شیعوں کے اتنے کسی کے ہیں نہیں۔ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں۔
اس لیے سامعین گرامی ہم دعوت فکر دیتے ہیں اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی عظیم ترین راتیں جو عظیم ترین بادشاہ سے منسوب ہیں، شہنشاہ کائنات سے منسوب ہے۔ رہ گئی موت و حیات کی بات تو یہ بعد میں خلق ہوئی، بنیادی چیز صرف اور صرف عقیدہ ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو کائنات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عقیدے کی بات یہ ہے کہ آل محمد اول مخلوق ہیں، کچھ نہ تھا یہ تھے، لفظ تھا نہ تھا یہ تھے۔ بندے نے پوچھا تھا مولا آپ کب سے ہیں؟ بھائی عمران سے سوال کرنے والے نے پوچھا آپ کب سے ہیں؟ اس کا حساب لگایا جاتا ہے کیلنڈر سے۔ اگر گھنٹوں میں بتائیں گے تو گھڑی ہونی چاہیے، گھڑی دنوں کی محتاج ہے، دن مہینوں کا محتاج ہے، مہینے سال کے محتاج ہیں، سال سورج اور چاند کی گردش کے محتاج ہیں۔ سورج نہ تھا یہ تھے، چاند نہ تھا یہ تھے، وقت نہ تھا یہ تھے، زمانہ نہ تھا یہ تھے، شے نہ تھی یہ تھے، لا شے نہ تھی یہ تھے۔ تو اب کیا بتایا جائے کہ آپ کب سے؟ اب ایک حکم شریعت کے اندر کہ قلم الناس علی قدر عقول، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق، جس بندے کو عقل جتنی ہو اسی طرح کا اس کو جواب دیا جانا چاہیے۔ بندے نے پوچھا آپ کب سے ہیں؟ امام نے فرمایا تو بتا اللہ خالق کب سے ہے؟ بندے نے پوچھا مولا آپ کب سے ہیں؟ امام نے فرمایا تو بتا اللہ خالق کب سے؟ بندہ چپ ہو گیا۔ فرمایا اچھا یہ بتا اللہ رازق کب سے؟ رازق وہ ہوتا ہے جو کسی کو رزق دے، خالق وہ ہوتا ہے جو کسی کو خلق کرے۔ چپ ہو گیا۔ فرمایا اچھا یہ بتا اللہ مصور کب سے ہے؟ مصور وہ ہوتا ہے جو تصویر بنائے۔ اللہ مسجود کب سے ہے؟ اللہ معبود کب سے ہے؟ چپ ہوا تو اب علی بولے، فرمایا ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، حسین کی امت تمہیں سلامت رکھے۔ جو عقیدے پہ خوش ہو کے بولتا ہے وہی خوش قسمت انسان ہے۔ ہمیں خلق کیا تو وہ خالق ہوا، ہمیں رزق دیا تو رازق کہلایا، ہماری تصویریں بنائی تو مصور کہلایا، ہم نے عبادت کی تو معبود ہوا، ہم نے سجدہ کیا تو مسجود ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ رہتے کہاں تھے؟ فرمایا جہاں وہ رہتا تھا۔ کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا۔ رشتہ کیا ہے؟ فرمایا وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، باقی جو وہ ہے وہ ہم ہیں۔ کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ کبھی وہ ہم بن جاتے ہیں، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، اور پھر یہ شان علی کہ وہ رہتا ہے، کیا کہنا ہم رہتے ہیں۔ اس لیے سامعین گرامی علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اے سر خط وجوب و امکان، علی تو اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی راز ہے۔ نہ میں تجھے بندہ کہہ سکتا ہوں نہ تجھے اللہ کہہ سکتا ہوں۔ ہندوستان کا ایک شاعر کہتا ہے علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، نشیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، علی کو وہ خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں کہتا۔ کیا اعتماد ہے اس میں علی کی محبت کا۔ سامعین گرامی قدر، اسی لیے کائنات آدم و عالم میں سب سے پہلی چیز جو خدا نے خلق فرمائی وہ آل محمد۔ اول ما خلق اللہ نوری، تو سب سے پہلے خلق جو ہوئی ہستی وہ تو ایک کا اس نے 14 کر دیا۔ ایک کے 14 اس لیے کر دیے کیونکہ وہ بھی ایک تھا اور یہ بھی ایک۔ اگر یہ ایک رہتا تو اس کی وحدت کو خطرہ تھا، اس نے اپنی وحدت بچانے کے لیے اس ایک کو 14 کی کثرت عطا کر دی۔
اس نے کہا میرے جیسا کوئی نہیں، تم 14 ایک جیسے ہو، تمہاری شکلیں ایک جیسی، تمہاری عقلیں ایک جیسی، تمہاری سیرت ایک جیسی، تمہاری صورت ایک جیسی۔ پھر 14 کے افضل کوئی بنا نہیں سکتا تھا، پھر وہ 14 جیسے بنانے لگا۔ محمد کو دیکھ کے علی اکبر بنا دیا، علی کو دیکھ کے غازی بنا دیا، اور علی فرماتے ہیں کلنا محمد، یہ حدیث مولا علی کی، کلنا محمد۔ اب یہاں مولوی نے ایک دھوکہ دیا، وہ دھوکہ یہ دیا کہ اس نے حدیث پڑھی اولنا محمد، ہمارا پہلا محمد، ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، آخرنا محمد، ہمارا آخری محمد ہے، یہ بھی ترجمہ مولوی نے بالکل ٹھیک کیا، اوسطنا محمد، ہمارا درمیان والا محمد ہے، یہ بھی ترجمہ اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ اگلا لفظ تھا کلنا محمد، اس کے ترجمے میں مولوی ڈنڈی مار گیا، ہم 14 کے 14 محمد۔ کلنا میں 14 کا لفظ کہاں ہے؟ نہیں سمجھے بھائی؟ علی نے فرمایا کلنا، ہمارے سارے، علی اکبر بھی محمد ہے، عباس بھی محمد ہے، قاسم بھی محمد۔ یا تو اس میں 14 کا لفظ دکھائے مولوی کہ یہاں پر 14 کا لفظ کھڑا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ 14 کے 14 محمد، کہا کلنا محمد، سارے کے سارے محمد۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، میں کائنات آدم و عالم میں اس عظیم ترین خاندان کی عزت اور عظمت کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنی عقل کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ یہ اول مخلوق ہے، اور موت کیا ہے؟ خود مخلوق ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو خلق کیا، تو موت بعد میں بنی، علی پہلے تھا، حیات بعد میں بنی، علی پہلے تھا۔ تو جو حیات سے پہلے ہو وہ زندگی کی وجہ سے جیتا نہیں، اور جو موت سے پہلے ہو وہ موت کی وجہ سے مرتا نہیں۔ چلے میں ایک آیت اور پڑھ دوں تاکہ مجھے اپنا موقف بیان کرنے میں آسانی۔ کلو نفس، پورا مجمع ہی حافظ ہے ماشاءاللہ اس آیت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، جسم نہیں، موت کا ذائقہ جسم نہیں چکھتا، جسم پورا کا پورا پڑا ہے، بندہ مر گیا۔ آیت میں روح کا لفظ بھی نہیں، کیونکہ روح کے لیے مولوی متفق ہے کہ یہ مرتی نہیں، سارے مولوی متفق ہیں کہ روح کو موت نہیں آتی۔ پوچھو کہ روح کیوں نہیں مرتی؟ جی یہ اللہ کا امر ہے۔ میں کہتا ہوں بے غیرت ملا، جب امر کو موت نہیں آتی تو علی اول الامر ہے۔ یہ دوگلی پالیسی کیسے؟ امر کے لیے سارے مولوی فتویٰ دینے کے لیے تیار ہیں کہ امر نہیں مرتا، امر نہیں مرتا تو اول الامر کو موت کیسے آ سکتی؟ امر تو محتاج علی ہے، اور علی امر کا مالک ہے، علی کو موت کیسے آ سکتی؟ اور پھر قانون ہے کہ نفس کو موت آئے گی، نہ جسم کو نہ روح کو، نفس کو موت آتی۔ موت کا ذائقہ وہ چکھتا ہے جس کے پاس نفس موجود ہو۔ امام زمان آپ کو سلامت رکھے جی نے بات سمجھ۔ سبحان اللہ۔ اگر علی کا نفس علی کے پاس ہوتا تو میں مان لیتا کہ علی کو موت آئی۔ واہ واہ۔ قرآن گواہ ہے کہ علی کا نفس ہجرت کی رات اللہ نے خرید لیا۔ سلامت ہو۔ دیکھیں جب قرآن کی بات ہو تو میں عرض کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ، بیچ دیا اس نے اپنے نفس کو اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں۔ کتنی مہنگی نیند ہے علی کی، خالی ایک رات کے کچھ حصے میں سویا تو اللہ کو ساری مرضیاں دینی پڑ گئی۔ اتنی مہنگی نیند ہے میرے مولا کی۔ تھوڑی دیر سویا، بس سویا، اس نے اپنی توحید بھی بچا لی، کیونکہ یہ پہلے سوتا نہیں تھا۔ خود ہی کہتا تھا کہ گواہ رہنا سورج تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ سوتا وہ ہے جو تھک جائے، تھکتا وہ ہے جس کے اعضاء ناقص ہوں۔ تھکنا کمال نہیں، تھکتا وہی ہے کہ جو کمزور ہو۔
جو شیر الہی ہو وہ تھک نہیں سکتا، جو تھکتا نہیں وہ سو نہیں سکتا۔ اب علی سوتا نہیں تھا، نشیریوں کی دلیلوں میں اضافے کا خطرہ تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند نہیں آتی، ادھر علی کو نیند نہیں آتی۔ اب آج قدرت ہے محمد میری توحید بچا، علی کو سلو، جس کی نیند ضمانت توحید بن جائے اسے محبت کی زبان میں علی کہتے ہیں، اس کی نیند توحید کی ضمانت بن گئی۔ وہ ایک رات کے لیے سویا اور اللہ نے اس کا نفس خرید لیا۔ اب موت آتی ہے نفس کو، اور علی کا نفس ہے اللہ کے پاس، اللہ کی مرضیاں ہیں علی کے پاس۔ رضی اللہ بننا ہے تو علی کو راضی کرو۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ رضی اللہ بننا ہے تو علی کو راضی کرو۔ یہ جو حالات ہے میرے آپ حضرات کے سامنے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عشق علی کا پہلا زینہ زندان ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے عشق علی کی۔ قبول کر لیں تو پھر یہ عزت عطا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے عزت ہے۔ 1400 سال سے ہمارے لیے عزت ہے، نہ ہم لاوارث ہیں نہ ہمارا دین جھوٹا ہے۔ سچ کی بنیاد پر کوئی بھی سزا ہو اسے جزا سمجھ کے اپناتے ہیں۔ بیان پہلے بھی یہی تھا کہ فاطمہ سچی ہے، بیان اب بھی یہی ہے کہ رسول کی بیٹی سچی ہے۔ زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن زہرا کو جھٹلانے والے کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ یہ عقیدے کی بنیاد ہے، اسی پہ زندہ ہوں، اسی پہ موت آئے گی، اور آئے گی تب جب حسین کی ماں چاہے گی۔ وہ آج چاہے تو آج آ جائے گی اور میں تیار ہوں، 100 سال نہ چاہے تو 100 سال نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ تبلیغ میں نے کی ہے ولایت علی کی، عظمت سادات کی اور حق جناب زہرا کی، اور یہی میرا موضوع ہے، اسی پہ میرا عقیدہ ہے اور یہی میرا بیان ہے۔ پوری دنیا سنے، اور جب تک اس گلے سے آواز نکلتی رہے گی میں اس سچی بی بی کا حق پڑھتا رہوں گا۔ نفس خرید لیا علی کا خدا نے، رضائے خرید لی اللہ کی علی نے، سودا ہوا ہے باقاعدہ۔ عمران شاہ جی تشریف فرمائے سیالکوٹ سے، ان کا پلاٹ ہو مجھے پسند آ جائے، میں کو قبلہ 10 لاکھ کا دے دیں۔ میں نے سودا کر لیا، 10 لاکھ ان کے ہو گئے، پلاٹ میرا ہو گیا۔ اب میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہے، ان کے پاس پلاٹ نہیں۔ مثال اس لیے دی ہے تاکہ چھوٹے بچوں کو سمجھ آ جائے۔ بھئی میں نے 10 لاکھ کا مثال کے طور پر شادی سے پلاٹ لے لیا، پیسے دے دیے، پلاٹ لے لیا، قبضہ میرا ہو گیا، پیسے ان کے ہینڈ اوور ہو گئے۔ اب میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہوں گے، ان کے پاس پلاٹ نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی میرے پاس آئے، مولوی صاحب 1 لاکھ روپیہ چاہیے، میں نے کہا آپ پہلے آتے، اب تو میں دے بیٹھا ہوں۔ شاہ جی کے پاس کوئی پلاٹ لینے گیا، انہوں نے فرمانا تھا پہلے آتے، اب تو سودا ہو گیا ہے۔ بندے مر گئے ہو کر کے اللہ راضی کرنے کے لیے، تڑپ تڑپ کے مولوی کہتے ہیں تراویاں پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، شبینے پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزے کو 10 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، سارے اعمال کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اور آواز قدرت آتی ہے کہ میں نے ہجرت کی رات سودا کر کے اپنی مرضیاں علی کے حوالے کر دی ہیں، اب جس نے مجھے راضی کرنا ہو وہ میرے دروازے پر نہ آئے، حیدر کرار کے دروازے۔ اور جس سے زہرا راضی نہیں ہو اس سے علی راضی کیسے ہوگا؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پیر کے ساتھ رضی اللہ لگ جائے۔ رضی اللہ کا مطلب ہے خدایا اس سے راضی ہو جاؤ۔ بندہ پوچھے بھی پہلے ناراض کیتا کیوں سے؟ غور ہے یا نہیں؟ پیر بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو ہم سے راضی کرے، اے الٹے پیر بخشوانے پہ گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بنایا پیر کہ یہ اللہ کو ہم سے راضی کرے گا، الٹا اس کے لیے دعا یا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟
پروردگارہ تو بھی میرے راضی ہو جاتا، رضی اللہ ہو جاتا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ دعائیں لے رہے ہیں الٹا مریدوں کی، جو بیچارہ ہماری دعا کا محتاج ہو وہ جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ بھئی یہ اللہ میاں راضی ہو جا اپیل ہی ہے، ضروری نہیں کہ منظور ہو۔ عوام کی دعائیں اگر قبول نہ ہوئی تو صاحب تو گئے۔ اس لیے علی کے ساتھ لکھتے ہیں کرم اللہ وجہہ، سب سے پہلے لکھا فخر الدین رازی نے۔ مریدوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا، حضور سارے صحابہ رضی اللہ، علی کرم اللہ، علی کو رضی اللہ کیوں نہیں لکھا؟ خدا کی قسم میں اوڑھ کے بھی یہ فقرہ پڑھوں تو فخر الدین رازی کے اس فقرے کی قیمت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر علی نے بھی پوری زندگی کوئی گناہ کیا ہوتا، سلامت رہو، آباد و شاد رہو، سلامت رہو، اگر علی نے بھی پوری زندگی کوئی گناہ کیا ہوتا اور اللہ علی سے ناراض ہوا ہوتا تو تب میں علی کو رضی اللہ کہتا۔ چھوٹے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے، ان دو بچوں کی آپس میں کوئی لڑائی تو نہیں ہے، تو نہیں کوئی لڑائی، میں ہر 2 منٹ بعد کہوں تو راضی ہو جائے۔ وہ آخر آگ کے کہے گا میں کدو ناراض ہے دل۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کائنات میں ایک ہی بادشاہ ہے علی، جس کے نام کے ساتھ مسلمانوں نے اس لیے کہا رضی اللہ نہیں کہ اس نے کبھی اللہ کو ناراض کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو بتوں کو پوجتے رہے ہوں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو شراب پیتے رہے ہوں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو 300 کی اونٹنی مصطفیٰ کو 900 بلیک میں فروخت کرتے رہے ہوں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے ہوں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جنہوں نے نجومیوں کے کہنے پہ کلمہ پڑھا ہو، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو بت یہاں رکھ کے نمازیں پڑھیں۔ بڑے بڑے بزرگ ہیں، کئی مسلمان رفع یدین کی یہی دلیل دیتے ہیں، میں اتنے بت رکھ کیا گیا اللہ کے اینج کرو اللہ اکبر، ہاں جی، اور بعد میں بندے پھر حوالے پوچھتے ہیں۔ میں علامہ اقبال کا شعر پڑھ دیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اس لیے سامعین کرام ان کے لیے یہ تصور کرنا کہ ان کے لیے موت ہے، یہ مادیت پرستوں کی بات ہے۔ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم خدا نہیں۔ اس لیے تابوت بھی اٹھے، مزار بھی بنے، اور آج روزے بھی موجود ہیں، لیکن انہیں اپنے جیسا گمان کرنا جہالت۔ اس لیے کہ خدا بند کریم نے ان کو جو عزت اور عظمت عطا کی ہے اس کے لیے ایک فرمان معصوم پڑھ دو، فرمان نحنو فی الاجسام اشباہ، ہم جسموں میں شبیہ کی طرح ہیں، وفی الاشباہ انوار، اور شبیہوں میں انوار ہیں، وفی الانوار اسرار، انوار میں اسرار ہیں۔ مجھے اس حدیث کو سمجھنے میں بڑی مدت لگی تھی، لیکن میں 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلا فرمان میرے بادشاہ کا کیا؟ ہم جسموں میں شبیہ۔ یہ جو آئینہ ہوتا ہے جسے سرائیکی اور پنجابی حضرات شیشہ کہتے ہیں، جیسے بندے کی شکل نظر آتی ہے، اس کو چھوٹا بچہ جب شعور میں آنے کے بعد شروع میں دیکھتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرے ورگا بندہ اندر کھڑا۔ جنہیں بچپن یاد ہے، بندے پھر ہاتھ ہلاتے ہیں بچے اس کے سامنے، شکلیں بناتے ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے وہ کر رہا ہے، پھر پیچھے ہٹ جانا ہے، انہیں بھی ہٹ جانا۔ شیشے کے اندر یعنی میرے سامنے آ گیا آئینہ، ایک ناصر عباس ادھر ہے، ایک آئینے میں ہے، یہ دونوں ناصر عباس، اندر والے کا نام کوئی اور تو نہیں ہوگا نا بھائی، اسے بھی یہی کہو گے نا کہ یہ ناصر عباس، ٹھیک ہے سرکار، کہ دیکھے گا وہی جسے نظر آئے گا، جو نظر آئے گا وہی ہوگا، سامنے اس طرح سے دیکھے اس کا ناصر عباس۔
ہے وہ بھی ناصر عباس ہے، یہ بھی ناصر عباس، لیکن جو آئینے کے اندر ہے وہ ناصر عباس کی شبیہ، وہ میں نہیں ہوں، وہ میری شبیہ۔ میرے دشمن نے شیشے میں کھڑے ہوئے ناصر عباس کو فائر مار دیے، شیشہ ٹوٹے گا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ علی فرماتے ہم جسموں میں شبیہ ہیں، توجہ ہے یہ، ہم جسموں میں شبیہ ہیں، یعنی جنہوں نے ان کے جسموں کو مارا انہوں نے شبیہ کو توڑا، ان کی اصل کو کوئی چھو نہیں سکا۔ اور اگر کوئی شبیہ نے ڈھونڈنے نکلے تو پھر علی فرماتے ہیں ہم شبیہوں میں نور ہیں، اور اگر کوئی نوری ڈھونڈنے نکلے اسرار ہم اللہ کا راز بن کے چھپ جاتے ہیں۔ نوری کی اتنی اپروچ نہیں کہ آل محمد تک پہنچ سکے، ان کی تخلیق کو سمجھ سکے، ان کے آنے کو سمجھ سکے، ان کے جانے کو سمجھ سکے۔ 82 جنگیں لڑا میرا مولا علی، کسی جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، صفین میں، جمل میں، نہروان میں، اتنا بڑا لشکر علی کو قتل کرنے آتا تھا، اور کسی جنگ میں علی شہید نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ علی کا لقب ہے غالب علی کل غالب۔ اگر کوئی علی پر غالب آ جائے تو کل غالب پر غالب آ گئے، کیونکہ اللہ نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں پہ غالب بنایا۔ پیغمبر کی لمبی حدیث ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا اللہ نے پانی کو بنایا، پانی نے کہا من ہوا غالب، کون ہے مجھ سے غالب؟ خلق اللہ الجبال، اللہ نے اس کی سینے پر پہاڑ کو دے مارا، فرمایا یہ تجھ سے غالب۔ پھر پہاڑوں نے سر اٹھایا، من ہوا غالب، کون ہے ہم سے غالب؟ پیغمبر فرماتے خلق اللہ الحدید، اللہ نے لوہے کو بنا دیا، اس نے پہاڑ کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر لوہے میں سختی آئی کہ کون ہے مجھ سے غالب؟ میں تو پہاڑ کے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ خلق اللہ النار، اللہ نے آگ بنا دی، اس نے لوہے کو پگھلا دیا۔ پھر آگ نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ الماء، اللہ نے پانی کو خلق کیا، اس نے آگ کو بجھا دیا۔ پانی نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ السحاب، اللہ نے بادل بنا دیے۔ پھر بادلوں نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ الریح، اللہ نے ہوا بنا دی جو بادل کو کبھی ادھر اٹھا کے لے جائے کبھی ادھر اٹھا کے لے جائے۔ پھر ہوا نے کہا من ہوا غالب، مجھ سے بڑا غالب کون؟ اب بڑا عجیب فکرہ ہے لیکن حضور کی حدیث ہے، فرمایا خلق اللہ الانسان، اللہ نے حضرت انسان کو بنا دیا۔ ہوا چل رہی ہے، اس نے نوٹس ہی نہیں لیا، سو گیا، اسے پرواہ ہی نہیں، چلتی رہے ہوا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ ہوا چلتی رہی جو بادلوں کو اڑا دیتی تھی، انسان نے نوٹس ہی نہیں دیا۔ اگلے فکرے سے پورا مجمع متفق ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ پھر انسان نے کہا من ہوا غالب، شاید میں سب سے بڑی چیز ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں خلق اللہ الموت، اللہ نے موت کو بنایا جو اس کے غرور کو توڑ دیتی ہے۔ اس کی گردن کی اکڑ ختم ہوتی ہے تو موت کا نام سن کر، اس کی منصوبہ بندیاں دم توڑتی ہیں تو موت کا نام سن کے، 100 سال کی پلاننگ کرنے والا انسان ختم ہو جاتی ہے ہر چیز موت کا تصور سن کر۔ یعنی اس پر غالب ہے موت، اور موت پر غالب ہے امر، اور امر پہ غالب ہے اولی الامر، اور وہ ہے علی اور اس کے 11 بیٹے۔ اس لیے علی کے لیے ہے غالب علی کل غالب۔ اب اگر علی کسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو وہ علی پہ غالب آ جاتے۔ پھر 2 معجزے تھے، ایک معجزہ ہے رسول اللہ کا، اس کا نام ہے قرآن، ایک معجزہ ہے اللہ کا، اس کا نام ہے علی۔ علی جنگ میں قتل ہوتا تو معجزہ ٹوٹ جاتا۔ کیا کہنے، بظاہر موت بھی آئی تو کیسے آئی؟ قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا، کسے مجال تھی آ جاتا روبرو علی۔ موت کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ علی کو سامنے سے آگے دیکھے۔ اور کتنا بڑا بہادر ہے علی جو اپنے قاتل کو جگائے۔ میں پورے مجمع کی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میرے مولا نے اپنے قاتل سے کیا گفتگو کی؟ پہلا فکرہ
الٹا نہ سو، یہ شیطان کا فعل ہے۔ پہلا فکرہ میرے مولا نے کہا، بچے کو معلوم، پہلا فکرہ مولا نے کہا الٹا نہ سو، یہ شیطان کا فعل۔ دوسرا فکرہ اٹھ نماز پڑھ۔ یہ دو فکرے سمجھ میں آ جائیں علی سمجھ میں آ جائے گا۔ الٹا نہ سو یہ نہی عن المنکر ہے، اٹھ نماز پڑھ یہ امر بالمعروف ہے۔ واہ بھائی واہ۔ علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تلقین کرتا، علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تبلیغ کرتا۔ اور اس مجمع میں کون ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے؟ تو اب علی سے کہہ دو کہ مسجد میں نہ جائیں، مولا جب آپ کو پتہ ہے۔ علی اس دن بھی مسجد میں گیا جب علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل۔ وہ مسجدوں کی رونق، وہ مسجدوں کی زینت، وہ عبادت کی زینت، عبادت نہ کرتا تو دنیا اسے واقعاً خدا کہتی، پھر کوئی دلیل کام نہیں آنی تھی، ساری دنیا کہتی کہ اللہ ہے۔ اس نے اپنے سجدے سے تصور کو ہی مٹا کے رکھ دیا کہ کوئی ہے جسے میں جھکتا ہوں۔ علی ہو کہ جس کے سامنے جھکے، علی کا مطلب ہے بلند۔ اور کسی نے پوچھا یا علی سجدے کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا بدن کی سب سے اونچی جگہ کا نام ہے ماتھا، اور سب سے پست جگہ کا نام ہے زمین۔ اونچی جگہ کو پست جگہ پہ جھکا کے اقرار کرو کہ کوئی ہے۔ اپنی اونچی جگہ کو پست کر دو، جھکا دو، اور جھکانے کے بعد فرماتے معبود گواہ رہنا علی اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا، اگر میں اس سے زیادہ جھک سکتا تو میں تیری بارگاہ میں جھک